نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. الإمام الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو باب ہے وہ ہے باب القراءۃ فی الصلاۃ، یعنی نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں سورتیں اور آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے، اس کے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے۔ تو اس کے ساتھ آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. پہلی حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ لائے ہیں اس باب میں وہ عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ لا صلاة نہیں ہے کوئی نماز، لمن اس کے لیے، لم یقرأ جس نے نہیں پڑھا، بفاتحة الکتاب جس نے کتاب کا فاتحہ یعنی کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا، اس کے لیے نماز نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے یہ بات گزری ہے اور یہ حکم ہم نے دیکھا ہے، سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دو حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک یا تو انسان جان بوجھ کر اس کو چھوڑتا ہے یا اس کو پڑھنا بھول جاتا ہے، تو ہر ایک حالت میں اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ دراصل یہ بہت آسان سا ترجمہ ہے، لیکن اس کی گہرائی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو عربی سے سمجھنا لازمی ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ شروع ہوئے ہیں لا سے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آیا ہے صلاۃ، تو اعراب کے اعتبار سے صلاۃ میں جو تا مربوطہ ہے، جو گول تا جس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کے اوپر فتحہ ہے۔ اس کا اصل یہ ہے کہ یہ صلاۃن تھا،
قرآن پڑھنے والے بھی یہ جانتے ہیں، اسے بہت اعراب یا عربی کی گہری معرفت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ عموماً عربی کے الفاظ میں جو اسم ہے وہ تنوین سے ختم ہوتا ہے. صلاۃ، کتاب، رجل، اس طریقے سے ختم ہوتے ہیں الفاظ، خاص کر کے جو اسم ہے، کیونکہ تنوین یہ اسم کی علامت ہے. تو صلاۃ تھا، لیکن یہاں پر لا صلاۃ ہوا ہے، تو اس میں دو تبدیلیاں آئی ہیں. صلاۃ میں دو تبدیلیاں آئی ہیں. سب سے پہلے اس کا تنوین گرا ہے، پھر ضمہ فتحہ میں تبدیل ہوا ہے. تو اگر تنوین نہیں گرتا تو صلاۃن ہونا چاہیے تھا اس کو، لیکن صلاۃن بھی نہیں ہے، تنوین گرا ہے اور ایک حرکت بھی گری ہے، تو لا صلاۃ ہوا ہے یہ. تو اس میں ایک خاص معنی بنتا ہے، وہ ہے کوئی بھی نماز. اس میں ہر ایک نماز شامل ہو جاتی ہے اس میں. اسی لیے یہ جو لا ہے، لا صلاۃ میں لا سے جو جملہ شروع ہوا ہے حدیث کا، اس کو کہتے ہیں لا النافیۃ للجنس، جنس کی نفی کر دیتا ہے. عربی میں جنس کہتے ہیں ایک قسم کو، تو ہر ایک قسم کی نماز کی نفی کر دیتا ہے. تو اس سے کیا معنی حاصل ہوتا ہے کہ اس میں جو فرض نماز ہے، سنہ مؤکدہ ہے، سنہ راتبہ ہے، سنہ احیاناً ہے، نافلہ ہے، ہر قسم کی نماز شامل ہو جاتی ہے اس میں. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نماز نہیں ہے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے صلاۃ الجمعہ ہو، صلاۃ العیدین ہو، صلاۃ الاستسقاء ہو، صلاۃ الاستخارہ ہو، سنہ مؤکدہ ہو، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے بغیر سورۃ الفاتحہ کے. تو یہ خاصیت ہے لا صلاۃ کا. اس کی ایک اور مثال ہم دے سکتے ہیں کلمہ توحید میں، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے، لا الہ، وہ الہن تھا، پھر الہ ہوا، تنوین گرا، پھر الہ ہوا. لا الہ کا مطلب ہے کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو وہاں پر ہر ایک قسم کے معبود کی نفی کر دی گئی ہے. تو یہ خاصیت ہے یہ عربی زبان کی، یہ اعراب کی اور اس معنی کی. لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ الکتاب ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت سے قرآن کی افتتاح ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے. اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام الکتاب، ام الکتاب کہتے ہیں کتاب کا یعنی کہ عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور معنی آتا ہے کہ اس کے تحت ہر ایک چیز، اس سے جو جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کے دائرے میں آ جاتی ہے، اس کے تحت آ جاتی ہے. تو سارے بچے جو ہیں اپنی ماں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا ایک خاص رشتہ بن جاتا ہے بھائیوں بہنوں کا، تو اسی لیے کہتے ہیں. تو مثال کے طور پہ مکہ کو القریٰ کہتے ہیں. سارے قریت جو قریے ہیں اس کا کیونکہ سارے قریے کے لوگ مکہ کی طرف آیا کرتے تھے، حج کے لیے آتے ہیں، تجارت کے لیے بھی آیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو القریٰ اس کو کہتے ہیں کیونکہ مکہ امت مسلمہ کا سب جمع ہونے کی جگہ ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی فقہ کی کتاب کا نام رکھا ہے. اس میں انہوں نے فقہ کے سارے مسائل اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو یہ سورۃ الفاتحہ کو الکتاب بھی کہتے ہیں. کیوں الکتاب؟ کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا تعلق سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس کے ہر ایک سورے اور ہر ایک آیت
کا اس سے تعلق ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو قرآن بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ سب جو ہیں سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، القرآن، السبع مثانی، 7 آیتیں ہیں اس کے سورۃ الفاتحہ کے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس میں جانے کی اس تفصیل میں جانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر وقت کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ تفسیر اور علوم القرآن کی باتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر جو حکم جو بنتا ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے، عمدۃ الاحکام، احکام کی کتاب ہے، تو ہمیں حکم جاننا ضروری ہے۔ تو حکم کیا بنتا ہے سورۃ الفاتحہ کا، حکم کیا بنتا ہے نماز میں پڑھنے کا؟ تو اصل یہ ہے کہ جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تو اس کی نماز نہیں ہے، اگر وہ بھول گیا تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو کا معاملہ آئے گا، بعد میں آئے گا۔ لیکن یہاں پر اس کا اصل یہ ہے کہ ہر ایک نماز میں ہر ایک کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ اب اس میں اہل العلم کے علماء، فقہا، ان کے کئی اقوال بنتے ہیں۔ اب اس میں 2 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم بنتا ہے کہ اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی ہے۔ اگر اس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا تو پھر اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ انفرادی طور پر جو بھی نماز پڑھتا ہے انسان، سنہ مؤکدہ، سنہ احیانا، سنہ راتبہ، نافلہ، یہ سب نمازیں، یہ ساری نمازیں اگر انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے، یہاں پر بھی اگر تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی ہے۔ اگر اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جماعت میں جب پڑھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جماعت میں نماز پڑھنا مرد کے لیے واجب ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل العلم کے نزدیک مرد کے لیے باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ یہ حدیث پہلے گزری ہے، ہم پڑھ چکے ہیں یہ اسی کتاب میں۔ تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کوئی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اہل العلم کے کئی اقوال ہیں۔ دیکھیں، یہ طریقہ بہت ضروری طریقہ ہے، یہ طریقہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مسئلے کو، کوئی بھی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ، ایسے مسائل کو جس میں اختلاف ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اہل العلم، علماء میں سے، فقہاء میں سے، محدثین میں سے، ائمہ میں سے، مسائل پر ان کا اختلاف ہوتا ہے، فقہی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں۔ ہم سلفی ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ، اور خصوصاً فقہی مسائل میں ہم وہ غلط ہیں، ہم آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پرانے علماء، محدثین، ائمہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، ان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے تعلق سے ہم کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ وہ غلط ہے، وہ غلط تھے۔ غلطی نہیں ہوتی، انہوں نے اجتہاد کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہر ایک عالم کے قول کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر اس عالم کی غلطی ثابت ہو گئی ہے اور وہ عالم اہل سنہ والجماعت میں سے ہے،
تو اس کی عزت اور اس کا احترام برقرار رکھی جائے گی. اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے ایسے عالم کے عزت یا اس کے احترام میں کمی ہو، نقص ہو. دوسرا، جب ایسے اختلافی مسائل آگے آتے ہیں تو علماء اور طلاب العلم کو چاہیے کہ وہ اختلاف کے ساتھ بات کریں، یعنی کہ اختلاف سامنے رکھیں، کہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے. آج کے زمانے میں جو ترجیح کر سکتے ہیں، جو یہ حکم دے سکتے ہیں، ترجیح کرنا یعنی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ راجح عندی، میرے نزدیک یہ راجح قول ہے، یعنی کہ وہ اپنا حکم، اپنا فیصلہ کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں بہت کم اہل العلم ہیں جو یہ مقام رکھتے ہیں، بہت کم ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ صحیح ہے، دوسرے سب غلط ہیں. یہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ سلفی منہج کا طریقہ نہیں ہے. چاہے رؤیت ہلال کا معاملہ کیوں نہ ہو، یوم عرفہ کے روزے کا معاملہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی فقہی مسئلہ ہو، چاہیے کہ لوگوں کے سامنے مسئلے کی وضاحت کر دے دلائل کے ساتھ. یہ صحیح طریقہ ہے، یہ علماء کا طریقہ ہے. حکم لگانا، ترجیح کرنا آج کے زمانے میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. جو کبار ہیں صرف وہی کر سکتے ہیں ترجیح. خیر، تو اس معاملے میں بھی اختلاف ہے. علماء نے کئی اقوال اس کے تعلق سے پیش کیے ہیں. یہاں پر جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کے لیے کوئی بھی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ حکم عام ہے، لیکن اس کے ساخیں ہیں، اس کے فروع ہیں، یہ اصل ہے، عام. ایک اور حدیث میں آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم سب، یعنی کہ صحابہ کی طرف توجہ ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب قرآن پڑھتے ہو نماز میں امام کے پیچھے. صحابہ نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، یعنی کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں تو خاموشی اختیار کرو. اس کے بعد یہ لفظ کا اضافہ کر دیا گیا الا فاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، اور اس حدیث کو حسن قرار دیا گیا ہے. تو یہ حدیث اس کا ایک فرع بن جاتا ہے. تو ایسے بعض دلائل ہیں جن کی بنا پر علماء میں یہ الگ الگ اقوال آئے ہیں. تو ہم علماء کے اقوال، ہم کو جاننا چاہیے کہ علماء کے اقوال کیا ہیں. تو اس میں کئی اقوال ہیں، عموماً 4 اقوال ہیں. اس کے 4 قول اس حکم کے متعلق آئے ہیں. سب سے پہلا قول یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، کہ مت پڑھو. تو سورۃ الفاتحہ کسی کو نہیں پڑھنا ہے، صرف امام کو پڑھنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے اسی کی بات کر رہے ہیں ہم. تو بعض اہل العلم نے کہا کہ امام جو پڑھتا ہے وہ کافی ہے، مأموم یعنی کہ مصلی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو امام پڑھتا ہے وہ سب کے لیے کافی ہے. یہ غالباً احناف کا قول ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احناف سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، خاموشی کھڑے ہوتے ہیں. چاہے امام جہری قرات ہو یا سری قرات ہو، ہر حالت میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے. کہتے ہیں کہ جو حدیث آئی ہے
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اس حدیث پر اپنا حکم وہ بنتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام جب جہری قرأت سے سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے تو خاموشی اختیار کی جائے، اور جب وہ سری قرأت یعنی کہ ظہر اور عصر ان دو نمازوں میں جب امام اپنی آواز اونچی نہیں کرتا ہے قراءت میں، ان دو نمازوں میں مصلیوں کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور فجر، مغرب اور عشاء میں خاموشی اختیار کرے۔ یہ ایک اور قول ہے، اور یہ قول امام شافعی کا نیا قول۔ امام شافعی کے دو اقوال ہیں، اس کو کہتے ہیں القدیم والجدید، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا قول ہے کہ جب جہری قرأت ہے تو خاموشی اختیار کیا جائے، اور جب سری قرأت سے امام پڑھ رہا ہے تو مصلی کو چاہیے، ماموم کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے امام تو خاموشی اختیار کیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ جہری قرأت ہے، اور جو وقفہ ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ میں اور ضمنی قرأت میں، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو امام پڑھتا ہے جہری قرأت کے ساتھ سورت کوئی اور سورت پڑھتا ہے یا کچھ بعض آیات پڑھتا ہے، تو اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک اور قول ہے، یہ قول امام ابن باز اور ابن تیمین رحمہ اللہ ان کا قول ہے۔ تو یہی قول عموماً حنابلہ میں یہ دارج ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ امام کے ساتھ پڑھا جائے سورۃ الفاتحہ جب جہری قرأت ہو رہی ہے تو اس میں بھی پڑھی جائے سورۃ الفاتحہ، لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ امام کی مشابہت نہ کرے۔ اس سے پہلے بات گزری ہے کہ امام اور مأمومون کے تعلق سے کتنے حالتیں ہوتی ہیں؟ 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مشابہت نہیں کرنا چاہیے، تو اسی لیے بعض اہل العلم نے یہ کہا ہے کہ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے جہری قرأت جب کر رہا ہے، تو جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے ختم کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہی جائے۔ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب وہ ختم ہوتا ہے تو پھر الرحمن الرحیم کہی جائے۔ تو اس طریقے سے مشابہت بھی نہ کرے اور اتباع کرے۔ تو یہ ایک اور قول ہے۔ تو یہ سارے اقوال اہل العلم کی طرف سے آئے ہیں۔ تو ہم جان گئے ہیں کہ یہ 4 اقوال ہیں۔ اب جو یہ 4 اقوال جانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جا کے دلائل کو دیکھیں، دلائل کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ علماء کس طریقے سے ان دلائل ایک ہی ہیں، احادیث وہی ہیں، لیکن احادیث کو سمجھنے کا طریقہ الگ ہے، اجتہاد کرنے کا طریقہ الگ ہے علماء کا۔ تو جا کے سمجھیں، سب سے پہلے دلائل کو دیکھیں، اس کے بعد علماء نے کس طریقے سے اجتہاد کر کے اپنا حکم نکالا ہے وہ دیکھیں، اور اس کو جو توفیق ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ میں اس پر عمل کروں گا، اللہ کی دعا کرے، اللہ سے دعا کر کے توفیق کی دعا مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، اور اس کو جو لگتا ہے کہ یہ عمل مجھے کرنا چاہیے، پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پر توکل کر کے اس پر عمل کرنا شروع کرے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے فقہی مسائل میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب انفرادی طور پر کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو بوڑھی ہو، سب جب انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان پر سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، واجب، اس کا حکم واجب بن جاتا ہے، رکن ہو جاتا ہے، تو اس کو پڑھنا ہی ہے۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے اس کی۔ دوسرا، جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو یہ الگ الگ اقوال ہیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے کہ
اس حدیث کا مفہوم ہم کس طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن سورۃ الفاتحہ رکن ہے نماز کا، اور اس کو سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے. حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو، اور وہاں پر حدیث قدسی میں سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کا نام دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے الصلاۃ کو، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے اس کو. اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، سبحان اللہ. تو یہ اس کے تعلق سے ہے. دوسرا، سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے مسلمان اس میں کوتاہی کرتے ہیں، خاص کر کے عجم. ہو سکتا ہے کہ عربی بھی اس میں غلطیاں کرتے ہیں، ہوتی ہے غلطیاں عربوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن جو عجم ہے، خاص کر کے ہمارے طرف جو اردو بات کرنے والے ہیں، وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں نماز میں. اس میں خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے. وہ ہے سورۃ الفاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا نماز میں. صحیح طریقے سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ خصوصاً اس کے جو حروف ہیں، مخرج ہے، حروف کا مخرج ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس حروف کو، اس حرف کو ادا کیا جاتا ہے، اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں. خوف ہے، ڈر ہے یہاں پر کہ ان کی نماز بیکار جا رہی ہے. تو اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، اور اس کی طرف غور سے سن کر کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. خصوصاً 6-7 حروف ہیں جس کو خاص کر کے اردو زبان بولنے والے، اس میں ہمارے طرف کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان کی طرف، ہندوستان پاکستان، ہندوستان سمجھے، اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں. چلیے 7 آیتیں دیکھتے ہیں. کون سی ہیں 7 آیتیں؟ جمہور کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے. اسی لیے جو مصحف مجمع ملک فہد المدینہ النبویہ سے جو پرنٹ ہوتا ہے، وہ مصحف اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد نمبر 1 لکھا گیا ہے، یعنی کہ پہلی آیت ہے. یہ جمہور کے نزدیک ہے. بعض نے اس کی بھی مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، اور وہ سورہ کی آیت نہیں ہے. اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ میں بھی یہ آیت نہیں ہے. لیکن جمہور کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں پہلا جو حرف آتا ہے جس میں کوتاہیاں کرتے ہیں وہ ہے ہا. اس کو حلق سے ادا نہیں کرتے ہیں. اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، ہا حلق سے. اگر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حلق جو چھوٹا ہاں ہے، جس کو اردو میں چھوٹا ہاں بولتے ہیں، اگر اس سے پڑھا گیا تو اس نے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا. اسی طریقے سے الحمد للہ رب العالمین، الحمد صا، اگر کوئی کہتا ہے الحمد، غلط، اس نے حمد کا لفظ ادا نہیں کیا. الحمد للہ. حروف ہم جانتے ہیں، عربی حروف، یہی حروف اردو میں بھی آئے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ عربی میں 2 حروف کا ایک ہی مخرج ہو. ناممکن ہے. 28 حروف ہیں اور 28 حروف کا الگ الگ مخرج ہے.
تو الحمدللہ، اگر کسی نے کہا الحمد تو اس نے یہ لفظ نہیں ادا کیا. رب العالمین، عین دوسرا لفظ ہے، عین دوسرا حرف ہے، عین. عالمین، اگر کسی نے کہا عالمین، حمزہ سے اس نے یہ ادا کیا، اس نے یہ حرف ادا نہیں کیا. عین وہ بھی حلقی ہے حرف، اس کو حلق سے ادا کرنا پڑتا ہے. الحمد للہ رب العالمین، عین حلق سے آنا چاہیے یہ حرف کی آواز. پھر وہی آیت ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، آسان ہے. ایاک نعبد، ایاک نعبد، عین نون کے بعد عین ہے. اگر کسی نے پڑھا ایاک نعبد، اس نے غلطی کی، اس نے وہ حرف ادا نہیں کیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پر دو حرف ہیں. میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں اس کو طرف غور دیں آپ. نستعین، تا ہے اور عین ہے. اگر کسی نے پڑھا نستعین، اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، اس نے نستعین نہیں ہو سکتا ہے وہ. نستعین، عین کا لفظ آنا چاہیے، عین کا آواز آنا چاہیے وہاں پر. اور اگر کسی نے اس طریقے سے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا تعین، وہ بھی غلطی ہے، کیونکہ عربی میں تا الگ ہے اور تا الگ ہے. جیسا کہ صراط، وہ تا ہے اور یہاں پر تا ہے، تا کو پتلا پڑھتے ہیں. تو ایاک نعبد، عین کا آواز یہاں پر آنا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تا پتلا اور عین نستعین. اہدنا الصراط، صاد ہے اور طا ہے، لیکن اشارہ صاد کی طرف ہے، وہ سین نہیں ہے. سین الگ ہے عربی میں اور صاد الگ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، وہاں پر بھی وہی بات آئی ہے. صراط صاد ہے، مستقیم قاف ہے. اردو میں خاص کر کے ہمارے طرف حیدرآباد بنگلور میں مستقیم پڑھتے ہیں اس کو، قاف کو خا کے طریقے سے پڑھتے ہیں. بہت بڑی غلطی ہے. قرآن کیا ہے بھائی؟ کون بولے قرآن؟ قرآن، قاف، قرآن. نام بھی رکھ دیتے ہیں قمر، مراد ہے قمر، چاند. قاف ہونا چاہیے، لیکن قاف کے بجائے خا بولتے ہیں. قمر کا مطلب ہے شراب. کام بیچارے کا نام چاند رکھنا تھا، شراب رکھ ڈالے اس کا نام. تو یہ غلطیاں سورۃ الفاتحہ میں ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی ہیں. یہ غلطیاں حروف میں. صراط المستقیم، میں نے کہا کہ عرب غلطی کرتے ہیں. بعض عرب قاف کو کاف پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں صراط المستقیم. یہ بھی غلطی ہے، وہ قاف ہے. مستقیم، قاف حلق سے، حلق کے اندر سے اس کو نکالنا ہے. حلق، حلقی ہے حرف. صراط الذین، دال ہے وہ، دال دو دانتوں کے درمیان زبان کو نکالنا ہے. دال اس طریقے سے. الذین، اگر کسی نے الذین پڑھا، یہ زائی ہے عربی میں، را و زائی.
جس کو اردو میں رے زے کہتے ہیں، لیکن عربی میں را ہے اور زائی ہے. تو ذال کو اگر کسی نے زا پڑھا اس نے غلطی کی. صراط الذین انعمت، عین، پھر وہاں پر عین آیا ہے. اگر کسی نے کہا انمت، کیا ہے؟ انعمت، انعمت نہیں ہو سکتا ہے، وہ انعمت، عین عین الگ سے اس کو ادا کرنا ہے. انعمت علیہم، علیہم، علیہم بولتے ہیں اردو میں، علیہم. یہ کیا ہے علیہم؟ کیا ہے یہ عربی نہیں ہے یہ. تو اہل العلم کے کیا اقوال ہیں، میں انشاءاللہ اس کے بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. انعمت علیہم غیر المغضوب، ضاد سب سے ضروری لفظ ہے عربی میں، ضاد، کیونکہ عربی کا نام اس کو کہتے ہیں لغت الضاد. ضاد یہ حرف صرف عربی میں آتا ہے، کوئی بھی زبان میں، دنیا کے کوئی بھی زبان میں ضاد نہیں ہے. اسی لیے عربی کو لغت الضاد کہتے ہیں، ضاد کی زبان. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو دو بار ضاد آیا ہے یہاں پر. اگر اس کو کسی نے غیر المغضوب پڑھا، زائی کے حرف کے ساتھ پڑھا، تو اس نے یہ کلمہ ادا نہیں کیا. تو کتنے غلطیاں ہیں دیکھیں آپ. یہ مخارج کے تعلق سے ہیں، حروف کے مخارج کے تعلق سے ہیں، اور اہل العلم نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. تو ہر ایک مسلمان، بڑے بوڑھے بچے کو چاہیے کہ کم از کم سورۃ الفاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں. اس کو جستجو کرنا چاہیے. کسی کے پاس یہ اعتدار نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں ادا کر سکتا ہوں یہ حروف. یہ حروف صرف وہی نہیں ادا کر سکتا ہے جو گونگا ہے، یا وہ نہیں ادا کر سکتا ہے جو معذور ہے، اس کی زبان ٹیڑھی ہے، یا اس کی زبان کٹ گئی ہے، یا اس کے حلق میں کوئی ایسی چیز آ کے اٹک گئی ہے، کچھ کچھ ہو گیا ہے جس کی طرف سے وہ حلق سے حروف ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے صحیح زبان، صحیح حلق، یہ سب ادا کیا ہے، اعضاء صحیح ہیں اس کے پاس یہ حیلہ، یہ اعتذار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ حروف نہیں ادا کر سکتا ہوں. بالکل 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 قابل قبول نہیں ہے یہ بات. سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ پوری کوشش کر کے پورے مکمل طریقے سے، کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، بہت آسان سی بات ہے. کیا حروف سیکھنا کیا پہاڑ پھوڑنے کے برابر ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، تھوڑی محنت لگتی ہے بس. تو اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ جس کے اعضاء صحیح سلامت ہیں، اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں سیکھا، اس نے یہ غلطیاں کی، تو اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا. تو آپ سوچیں، محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے نماز کو آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز پڑھنے اس میں مشقت ہے، اس میں اٹھنا پڑتا ہے، وضو بنانا پڑتا ہے، چل کے آنا پڑتا ہے، جو بھی ہے آ کے وقت دینا پڑتا ہے. اتنا سب کر کے اگر وہ واپس جا رہا ہے نماز ادا کر کے اور اس کو اس کا ثواب نہیں ملا ہے، تو پھر کتنی بڑی محرومی ہے یہ، کتنا بڑا نقصان ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. سب وہی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ولا الضالین. یہ کیا ہے؟ یہ عربی ہے؟ عربی ہے یہ قرآن ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے؟ لا واللہ. اہل العلم نے یہی کہا ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ جو اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کے حروف کے، اس کے کلمات کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اس نے عربی کے بغیر نماز میں بات کی ہے. اور نماز میں عربی کے بغیر یعنی کہ قرآن کے بغیر یا جو بھی سنت سے ثابت ہیں، دعائیں، اذکار وغیرہ، تسبیحات وغیرہ جو ثابت ہیں، صرف وہی پڑھ سکتے ہیں. ہمیں صرف وہی پڑھنے کی اجازت ہے نماز میں. تو اگر کسی نے اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھا جو عربی نہیں ہے، تو اس نے نماز میں کیا بات کی؟ اس نے بات کی ہے. اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا ہے اس نے. تو جو نماز میں بات کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہے. تو ایک اور طریقے سے اس کی نماز باطل ہو گئی. تو دو طریقے ہیں، ایک اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا، اور پھر اس نے نماز میں ایسی بات کی ہے جو عربی نہیں ہے، جو قرآن نہیں ہے، جو قرآن نہیں ہے. یہ اس نے ایک عجمی زبان سے اس نے کچھ بولا ہے اس میں، کیونکہ یہ عربی نہیں ہے. بہت بڑا خطرہ ہے. تو میں وہی بات کی طرف میں واپس آ رہا ہوں. اہل العلم نے کہا ہے کہ جس کے اعضاء سلامت ہیں، زبان، ہونٹ، حلق، منہ، یہ سب اعضاء سلامت ہیں، اور وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ حروف کو سیکھیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، تو اس کے لیے کوئی ہیلہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے. لیکن جو معذور ہے، جس کو تکلیف ہے، جس کے اعضاء صحیح طریقے سے نہیں ہے، صحیح سلامت نہیں ہیں، تو وہ معذور ہے. اسی لیے اہل العلم نے کہا کہ اس کے تعلق سے، خاص کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو اس کے استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، ذمہ داری نہیں دیتے ہیں اس کو. تو ان کے لیے عذر ہے، ان کے لیے اعتذار ہے. لیکن جس کے اعضاء صحیح ہیں، سلامت ہیں، وہ یہ قابلیت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، پہلے کوشش کرے، سیکھیں. پھر اگر وہ عاجز ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر اس کا حکم اللہ کی طرف ہے. تو آپ اس پر غور و فکر کیجئے، اس کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، کیونکہ یہ سب سے عظیم عبادت کے تعلق سے بات ہے. یہ سورۃ الفاتحہ، اس کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز، خاص کر کے واجب نماز، سب سے پہلے حصہ اسی کا دینا پڑتا ہے. تو معاملہ بہت سنگین ہے، یہ معاملہ آسان نہیں ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے سورۃ الفاتحہ. ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ سیکھیں، کم از کم سورۃ الفاتحہ اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں، اس کے صحیح حروف، مخارج، کلمات کی ادائیگی، حرکات، اعراب وغیرہ، اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے. تو الحمدللہ آج صرف یہی ایک حدیث پڑھنے کا موقع ملا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری حکم ہے، بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ مسلمان بغیر اس کی طرف توجہ دیے اس میں غلطیاں کر رہے ہیں. تو یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.